ایام تشریق ہے 11 12 13 یہ درمیان کا دن یعنی 12 جڑا ادو شہید ہوئے. اس کو میں ترجیح دیتی ہے کہ ابو عثمان نہدی تو یہ روایت بالکل صحیح ثابت ہے اور وہ اس واقعہ کے وقت موجود سی. انہوں نے سامنے سارا واقعہ گزریا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دلائل کے ساتھ معتبر اور مستند کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں اور محدثین اور مورخین اور اہل سیر کی کتابوں کے جو معتبر حوالے پیش کیے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذو الحجہ کو ہی پیش آئی ہے. امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے, امام بخاری کے استاد خلیفہ بن خیاط کا بھی یہی موقف ہے, امام عمر بن شبہ کا یہی موقف ہے اور دیگر مورخین جو بڑے بڑے ہیں. تاریخ طبری میں جمہور کا قول یہی لکھا ہے. البدایہ و نہایہ اٹھا لیں, الاصابہ اٹھا لیں, اسد الغابہ اٹھا لیں, معرفت الصحابہ, تقریباً یہ تمام کتابوں میں راجح اور مشہور اور جمہور کا قول یہی لکھا گیا ہے کہ 18 ذو الحجہ ہی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا. اب اس کے برعکس مولوی ساق صاحب فیصلہ آبادی, ان کے کچھ کلپس کئی لوگوں نے ریکمینڈ کی اور کہا کہ دیکھیں یہ وہ تو ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ایام تشریق کے وسط یعنی 12 ذو الحجہ کو پیش آئی ہے. اور انہوں نے سہارا لیا ہے, ایک دکتور ہیں ان کا ان کی کتاب ہے فتنۃ مقتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مولوی صاحب اس کلپ میں بڑا زور دے رہے ہیں کہ یہ جو دکتور ہیں یہ بڑے محقق ہیں اور بڑی ریسرچ اور تحقیق انہوں نے ابو عثمان النہدی کے قول کو ترجیح دیا ہے. جبکہ ابو عثمان النہدی والا جو قول ہے ایک تو جمہور کے خلاف ہے, مشہور روایت کے خلاف ہے, اور دوسرا درایت کے بھی خلاف ہے. درایت کے اس اعتبار سے خلاف ہے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ایام تشریق کے وسط والے قول ابو عثمان نہدی والے قول کو مانا جائے تو درایت اور دیگر جو صحیح احادیث اور روایات ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے, قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اس طرح ابو عثمان النہدی کی روایت کا جو مضمون ہے مسند احمد میں یا دیگر کتابوں میں وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایام تشریق کے وسط میں شہید کیا گیا, اور مولوی صاحب کہتے ہیں جی وہ 12 ذو الحجہ کو شہید کیا گیا. جبکہ اب درایت کے اعتبار سے یہ قول باطل کیوں ہے, وہ اس طرح صحیح سند کے ساتھ حدیث کی معتبر اور مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی اس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے. یہ المستدرک الصحیح ہے اور اس میں روایت کا نمبر ہے 4611. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کو نکلے تو صبح انہوں نے اس حالت میں کی کہ انہوں نے آپ نے باہر آ کے کلام کیا اور کہا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. حضور نے مجھے فرمایا کہ اے عثمان افطر عندنا, ہمارے ساتھ آ کے افطار کرو. فاصبح عثمان صائما, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح روزے کی حالت میں کی. فقتل من یومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی دن جس دن آپ نے روزہ رکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات ان کو خواب میں تشریف لا کر فرمایا تھا کہ عثمان روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو, اسی دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. یہ ایک روایت ہے مستدرک الصحیحین میں, اور یہ اسی مضمون کی روایت مسند احمد ابن حنبل میں 526 نمبر روایت ہے, مجمع الزوائد میں 4563 نمبر روایت ہے. امام حاسمی کہتے ہیں اس کے رجال ثقہ ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں 31150 نمبر روایت ہے. دلائل النبوہ میں امام بیہقی جلد 7 صفحہ 35 پر لے کے الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد نے اس کو ذکر کیا. صحیح ابن حبان میں تو یہ متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان صبح ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا, اور حضرت عثمان اس دن شہادت کے دن روزے کی حالت میں تھے. جب یہ بات بالکل واضح ہوگی صحیح حدیث ہے کہ عثمان غنی کی شہادت کے دن آپ کا روزہ تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی ہوئی کہ آپ نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن جو ہے کیا وہ ایام تشریق کے دن تھے اور ایام تشریق میں کیا روزہ رکھنا جائز ہے؟ تو
تو صحیح بخاری کی حدیث دیکھ لیں 1992 91 1995 1997 اور سنن ابی داؤد میں 2419 اور 2418 یہ احادیث موجود ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ عید کے دنوں میں ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، اور حضرت عثمان غنی روزے کی حالت میں تھے۔ جب ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عثمان غنی نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے وہ ایام تشریق کے دن نہیں تھے۔ اب درایت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ابو عثمان النہدی کا جو قول ہے وہ ان روایات کے مقابلے میں قبول نہیں کیا جائے گا، وہ درایت کے خلاف ہے، لہذا اگرچہ سند اس کی صحیح بھی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ درایت کے خلاف ہے اور جمہور اور مشہور قول کے خلاف ہے، وہ قول ہرگز معتبر نہیں ہے۔ اور پھر مولوی صاحب نے کہا کہ وہ ابو عثمان نہدی جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے وہاں، حالانکہ ابو عثمان نہدی کا آپ اسماء و رجال کی کتابوں میں تذکرہ اٹھا کر دیکھ لیں، ابو عثمان النہدی الکوفی ثم البصری، ان کا تذکرہ لکھا ہوا ہے۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے وقت ان کا وہاں موجود ہونا، اس کے لیے ثبوت درکار ہے، اور مولوی صاحب اور ان کے جو چاہنے والے ہیں اور ان کے جو مریدین ہیں اور ان کے ماننے والے، وہ ثبوت پیش کریں کہ ابو عثمان النہدی شہادت عثمان غنی کے وقت مدینہ شریف میں موجود تھے، اس کا ثبوت لے کے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں امام نافع، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ان کے اقوال موجود ہیں کہ 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا ہے۔ اور پھر آپ شیعہ کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عہد خلافت میں متمکن ہو کر آپ کی جب بیعت کی گئی تو آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، یہ بہار النوار ہے ملا باقر مجلسی کی، یہ جلد نمبر 58 ہے، 58 نمبر جلد ہے اس کی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی 370۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ ما ذکرہ طبری فی تاریخہ من ان اول جمعۃ صلی علی علیہ السلام بالناس وخاطب بہم بعد قتل عثمان کان مطابقا للخامس والعشرین من ذی الحجہ۔ حضرت مولا علی نے بیعت عامہ کے بعد، شہادت عثمان کے بعد جمعے کے دن جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ 25 ذوالحجہ کو ارشاد فرمایا۔ حضرت عثمان کی شہادت جمعے کے دن، مولا علی نے بیعت کے بعد پہلا خطبے کا جمعے کا خطبہ وہ 25 ذوالحجہ کو، تو اس سے پچھلا جمعہ کون سا بنے گا؟ 18 ذوالحجہ، تو وہی حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔